السلام علیکم گائز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ بیسیکلی پاک اسٹڈی کے والے سے ہم نے جو ہے نا شروع کیا تھا، تو لاسٹ ٹائم اسلامک پرووینس کے والے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو بیسیکلی یہ ایک اچھے نوٹس ہیں، بہت مشکل سے نوٹس بنے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے نا سچ ایسے ہی نوٹس جو ہے نا ایگزام میں بھی یہیں سے جو ہے نا دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا ایم اینڈ آبجیکٹ آف کریشن آف پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان کو جو ہے نا بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہ سارا جو ہے نا آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا 14 اگست 1947 کو جو ہے نا ماضر وجود میں آیا۔ بیسیکلی وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات یہ تھیں کہ یہ سارا جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ایک کمپلیٹ ڈیٹیل سے جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا پاک اسٹڈی کے لیکچرز میں آنے والے میں شیئر کریں گے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بیسکس بتا دیتا ہوں۔ بیسک یہ تھی کہ جب جیسی جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی سب کانٹیننٹ میں، تو اس کے بعد جو ہے نا برٹش کا وہاں پہ ہولڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی برٹش کا وہاں پہ ہولڈ ہوا، اس کے بعد وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، تو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی 1857 کو۔ تو برٹش سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ اس میں جو ہے نا ہندوؤں کا بھی قصور تھا اور مسلمانوں کا بھی کہیں نہ کہیں قصور تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ صرف جو ہے نا بلیم کرتے تھے مسلمانوں کو، کیونکہ وہ وار آف انڈیپینڈنس کا ذمہ دار مسلمانوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں پہ جو ہے نا مشکلات جو ہے نا زیادہ ڈالنا شروع کر دی۔ تو ان سب سے تنگ آ کے مسلمانوں جو ہے نا ایک علیحدہ جو ہے نا ٹیریٹری کا، ایک علیحدہ ملک کا جو ہے نا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو مسلمان تھے انڈیا میں رہنے والے، ٹھیک ہے، مطلب جو سب کانٹیننٹ میں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنی جو ہے نا لائف، اپنی دولت، سب کچھ جو ہے نا اس میں انویسٹ کر دی کہ ایک جو ہے نا علیحدہ مملکت قائم ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایم اینڈ آبجیکٹ آف کریشن آف پاکستان کے بیسیکلی ایمز کیا تھے، ٹھیک ہے، آبجیکٹس کون کون سے تھے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے نا برٹش جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس کا قصوروار سمجھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے نا ظلم ڈالنا جو ہے نا شروع کر دی، جس میں سوشل بھی تھے، پولیٹیکل بھی تھے، مطلب پولیٹکس میں ان کو کوئی سیٹ نہیں تھی دی جاتی، ٹھیک ہے۔ لیجسلیشن میں، لا میکنگ پروسیس میں بھی ان کو کوئی سیٹ نہیں تھی دی جاتی، پارلیمنٹ کے لیے ان کی کوئی سیٹ مخصوص نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اکانومی کنڈیشنز میں یہ تھا کہ ان کو جو ہے نا جاب سے نکال دیا گیا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، کوئی بڑا عہدہ مسلمانوں کو نہیں تھا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے ٹوٹلی جو ہے نا سیٹ اپ ایک چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس وجہ سے جو ہے نا مسلمان تنگ آئے، اور تنگ آ کر انہوں نے جو ہے نا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا جو ہے نا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی وجہ کیا تھی، آبجیکٹ کیا تھا ان کا سیپریٹ ہوم لینڈ کا؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ سٹنگ اپ آف اے فری اسلامک اسٹیٹ، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ماضر وجود میں آئے جس میں وہ اپنے جو ہے نا مذہب کو مکمل طور پہ انجوائے کر سکے، اپنے ریلیجن کو مکمل طور پہ انجوائے کر سکتے، اور سوورنٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہو، ٹھیک ہے، سوورن اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اور ایسا اسلامک سوسائٹی چاہتے تھے جس میں وہ اپنے ریلیجن کو مکمل طور پر جو ہے نا، اور جس میں وہ اسلامک ڈیموکریسی کو پروموٹ کر سکے، نہ کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا فرسٹ ایم تھا۔ سیکنڈ ایم یہ تھا کہ پروٹیکشن فار کمیونل ریٹس، ٹھیک ہے، فرقہ وارانہ فسادات جو تھے ان سے وہ چھٹکارا چاہتے تھے، وہ تنگ آ چکے تھے فرقہ وارانہ فسادات سے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہندو رہ رہے تھے، اور ہندو کے نظریات ریلیجن کے حوالے سے اور مسلمانوں کے نظریات ریلیجن کے حوالے سے ٹوٹلی ڈفرینٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے بلیفس کچھ اور ہیں اور ہندوؤں کے بلیفس کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا فرقے جو ہے نا فسادات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ریلیجنس کی وجہ سے۔ اور مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو ایک ایسی اسٹیٹ ملے جہاں پہ وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا ریلیجن کو مکمل طور پہ جو ہے نا انجوائے کر سکے، انڈیپینڈنٹ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف مسلم، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے نا سوشل اور پولیٹیکل جو ہے نا چیزوں پہ مسلمانوں کو نا بہت دبایا گیا، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں نے اس کو بہت انجوائے کیا، جس کی وجہ سے ہندو یہ نہیں تھے چاہتے کہ ان کو جو ہے نا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے نا دیا جائے، لیکن مسلمان کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہے تھے، اور ان کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو جو ہے نا پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں دی گئی تھی، کوئی اپر لیول پہ ان کو جاب نہیں تھی دی گئی، ٹھیک ہے، اور بلکہ ان کو جو ہے نا نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا ان چیزوں سے تنگ آ کر تو مسلمانوں نے جو ہے نا ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا، سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا، جس میں وہ جو ہے نا اسلامک ٹیچنگ کو انجوائے کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے نا پروٹیکشن آف مسلم لینگویج،
ٹھیک ہے. ہندو بیسیکلی جو ہے نا وہ اردو کو ریپلیس کر رہے تھے ہندی میں, جو کہ انہوں نے کر بھی دیا تھا. ٹھیک ہے, جس پہ جو نا سر سید خان نے آواز اٹھائی, وہ میں نیکسٹ اپنی کمنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ سب کچھ انہوں نے کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اس پہ پھر مسلمانوں نے آواز اٹھائی. وہ بیسیکلی اپنی زبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کر رہے تھے, کہ جس میں وہ جو نا اپنے نظریات کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے, اپنی جو فریڈمز ہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, سوشل پولیٹیکل فریڈمز کو انجوائے کر سکیں, ریلیجن فریڈم کو انجوائے کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کر رہے تھے. اس کے بعد پروٹیکشن آف ٹو نیشن تھیوری. بیسیکلی ٹو نیشن تھیوری جو ہے نا وہ سید سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے نا ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے نا مطالبہ کیا. اس میں یہ تھا کہ مسلم اور ہندو, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلم اور ہندو ریلیجن لحاظ سے بھی سیپریٹ ہیں. ٹھیک ہے, رنگ, ذات پات, نسل, ہر لحاظ سے کھانے کے طریقے, پہننے کے طریقے, ان کے ریلیجن بلیفس وہ ہر لحاظ سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے نا مین پرپز یہ تھا کہ کیونکہ یہ سیپریٹ قوم ہے دونوں. ٹھیک ہے, دونوں قومیں ایک سیپریٹ ہیں, ہندو اور مسلم. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست چاہیے, جس میں وہ اپنے جو ہے نا نظریات اور اپنے کلچر کو انجوائے کر سکیں. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پہ وہ اس کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ ریلیجن کو انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیٹنگ اپ آف ٹرو اسلامک اسٹیٹ. وہ ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, جو کہ اسلامک اصولوں پر مبنی ہو اور وہ اسی کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے, اسی پہ فریڈم کریں, اسی کو جو اسلامک پرنسپلز ہیں اسی پہ وہ انصاف کریں. ٹھیک ہے, بھائی چارے کا ایک نظام چاہتے تھے, ایکویلٹی چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا چاہتے تھے مسلمان وہاں کے, جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اتنی جدوجہد کی. ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پہ وہ ایک اللہ کو مانیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر, اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی جو ہے نا زندگی گزارے. ٹھیک ہے, اور ڈریم آف مسلم ٹو گیٹ فریڈم, مطلب یہ مسلمانوں کا خواب بھی تھا کہ وہ جو ہے نا ایک ایسی ریاست چاہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسی ان کی گورنمنٹ ہو جہاں پہ ان کو جو ہے نا ان کے رائٹس کی پروٹیکشن ہو, ان کو جو ان کی جتنے بھی رائٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہوں. تو یہ بیسیکلی مسلمانوں کا ڈریم بھی تھا. اس کے بعد نیرو مائنڈنیس آف ہندو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کا ریلیجن علیحدہ تھا. ٹھیک ہے, ان کے بلیفس علیحدہ تھے, مسلمانوں کا ریلیجن علیحدہ تھا, ان کے بلیفس علیحدہ تھے. ٹھیک ہے, ان ہندوؤں میں یہ جو ہے سسٹم تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا عورتوں کو جو ہے نا غلام بنایا جاتا تھا, اور اگر کوئی بیوہ عورت ہو گئی تو اس کے بعد اس سے شادی نہیں تھی کی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے نا پریکٹس ہوتی تھی. تو ان چیزوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے جو ہے نا ایک علیحدہ مملکت کا جو ہے نا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ اپنے ریلیجن کو انجوائے کر سکیں. ٹو گیٹ ریڈ آف برٹش, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وار آف انڈیپینڈنس کو جو ہے نا, جو انڈیپینڈنس وار 1857 کو ہوئی تھی, جو برٹش تھے وہ بیسیکلی مسلمانوں کو اس کا قصوروار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا پولیٹیکل رائٹس آف مسلم ور سنیچ, انہوں نے جتنے بھی پولیٹیکل رائٹس تھے مسلمانوں کے پاس وہ انہوں نے چھین لیے. ٹھیک ہے, ڈور آف نیو جابس فار کلوز, جو نوکریاں تھیں ان پہ پابندی لگا دی. ٹھیک ہے, ایسی جو ہے نا اور بھی بہت سی چیزیں, بہت سے حالات جو ہے نا انہوں نے تنگ کر دیے تھے مسلمانوں کے وہاں پہ. ٹھیک ہے, نو سوشل اسٹیٹس فار دا مسلم. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی. اس کے بعد اٹینمنٹ آف پیسفل انوائرمنٹ. مسلمان ہے کیونکہ مسلمان نا ایک طویل جدوجہد کرنے کے بعد ایسی مملکت کا مطالبہ کر رہے تھے جہاں پہ وہ پیسفل انوائرمنٹ میں رہ سکے. ٹھیک ہے, پیسفل ایٹماسفیئر کا مطالبہ کر رہے تھے جہاں پہ وہ جو ہے نا اب ان ساری چیزوں سے, یہ فرقہ وارانہ فسادات اور ان سب سے ہٹ کے وہ اپنی جو ہے نا لائف انجوائے کر سکے, جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا. جو بھی یہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی یہاں پہ جو ہے نا قیاس ہے, اس سے ان سب چیزوں سے وہ تنگ آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا. اس کے بعد آتا ہے اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن. بیسیکلی ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پہ وہ اپنے کلچر کو انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے, سویلائز اسٹیٹ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس کے جب الیکشن ہوئے تھے 1937 کے بعد, اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت سے ظلم کیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے نا عید پہ جو ہے نا بکرا جو ہے نا گائے وغیرہ یہ ذبح کرنے کا جو ہے نا ایک ریلیجن بلیو ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہندوؤں کا بلیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس گائے کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے جو ہے نا بہت زیادہ فسادات تھے آپس میں. ٹھیک ہے, اور 1937 کے بعد چونکہ 1937 میں جو ہے نا کانگریس میجورٹی میں تھی, اس وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں پہ جو ہے نا زیادہ ہولڈ اپنا کیا.
ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے جو ہے نا راستے زیادہ تنگ کیے، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا جو مسلم تھے ان کو ہندوؤں کی طرف کنورٹ کیا جا رہا تھا، اور ان سے زبردستی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جو ہے نا جو ریلیجن بلیوز ہیں ان پہ آپ بلیو کریں، اور جیسے ہم جو ہے نا عبادت کرتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی عبادت کریں. تو یہ بیسیکلی یہ وجوہات تھیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا مسلمان ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کر رہے تھے. اس کے بعد ڈیلیورنس اینڈ اکانومی ایکسپلوٹیشنز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا جو ہے نا انڈیپینڈنس وار کے بعد جو ہے نا اکانومیز سیٹ اپس کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو جو ہے نا بہت تنگ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا. اس کے بعد یہ ان سب چیزوں سے تنگ آ کے انہوں نے ایک یونٹی بنائی، ٹھیک ہے. جب خلافت مومنٹ جو ہے نا وہ فیل ہوئی، ٹھیک ہے، اس پہ خلافت مومنٹ کیا تھی یہ بھی بیسیکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب وہ فیل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمان اتحاد میں آئے، ٹھیک ہے، پھر سے، اور پھر انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا یہ کہ ہمیں جو ہے نا ایک سیپریٹ جو ہے نا ریاست چاہیے جس پہ ہم جو ہے نا اسلام کی ٹیچنگ کو کمپلسری کریں، ٹھیک ہے، اور جو اسلام کے پرنسپلز ہیں ان پہ اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، اور جو جس میں ہم ایک اللہ پہ کی رکھیں، اور ایک سیپریٹ ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ اسلامی نظام ہو، ٹھیک ہے، اور ریلیجن ذاتی ہو. تو یہ بیسیکلی ایمز اور آبجیکٹ تھا پاکستان کو بنانے کا، بیسیکلی یہ مقصد تھا، ٹھیک ہے. اس کے والے سے کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک ویڈیو میں، تو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ.